الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب کے لیے انتہائی مسرت و شادمانی اور ہمارے لیے انتہائی قابل مبارکباد یہ موقع ہے کہ آج ہم ایک بہت ہی عظیم الشان اور بابرکت سلسلے سے منسلک ہوئے ہیں، اور وہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازات اور آپ کے بعض خصوصیات کو ہم بیان کرنے اور سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ ایک اتاہ سمندر ہے جس میں غوطہ زنی اور غواصی آج تک لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لکھنے والے لکھتے رہے، کہنے والے کہتے رہے، بولنے والے بولتے رہے، اور ہر میدان کے رجال کار اور افراد اپنی اپنی محنتوں، کاوشوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حلیہ مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق و اقدار اور آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں پر اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق روشنی ڈالتے رہے۔ لیکن آج مجھے جو عنوان میرے لیے مختص کیا گیا ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصیات ہے۔ ویسے یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ آج تک نبی کی کسی بھی چیز کو کما حقہ جو ہے کوئی بیان نہیں کر سکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات جو عنوان اور آپ کے امتیازات کا جو بیان ہے وہ تو ساری کائنات میں، آپ سارے انبیاء میں اور بلکہ سارے خلائق میں اور ساری انسانیت میں آپ سب سے زیادہ ممتاز، سب سے زیادہ باکمال اور خصوصیات کے حامل رہے ہیں۔ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ان خصوصیات کو اور آپ کے امتیازات اور میزات کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وہ خصوصیات ہے جو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی ہے۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات ہے جو دنیا میں تشریف لانے کے بعد کی ہے۔ اور نمبر تین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ امتیازات اور خصائص ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد کی ہے۔ چنانچہ روایات اور احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کی جو خصوصیات ملتی ہے سیر کی کتابوں میں، تاریخ اور روایات میں، وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلی چیز جو نبی کا امتیاز اور خصوصیت رہی، جیسا کہ بیان کیا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا پیدا ہونا ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا۔ ویسے روایات اور احادیث میں یہ بات مختلف طرق سے ملتی ہے کہ سب سے پہلے نبی کی کس چیز کو پیدا کیا گیا۔ چنانچہ بعض روایات سے یہ مصرح ہوتا ہے کہ آپ کے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد قلم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مجھے کیا لکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے کائنات کی ہر چیز کو لکھ دو۔ چنانچہ قیامت تک ہونے والی اور آنے والی ساری چیزوں کو قلم نے لکھ دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوقات میں جو چیز بنائی ہے وہ قلم ہے۔ اور بعض روایات سے یہ بات مصرح اور ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا،
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر قلم کے ذریعے دیگر جو ہے مخلوقات کو پیدا کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ بہرکات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا، جیسے کہ کہا گیا اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلی چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ میرا نور ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے اور اس میں روشنی بکھیرنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے اور دلوں کی ظلمتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسم نور بنا کر اور سراپن نور بنا کر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے لقد جاءکم نور وکتاب مبین، لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشنی آئی ہے۔ آپ غور کیجئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو وقت طے کیا گیا وہ ایسا وقت تھا جسے ہم جو ہے صبح صادق کا وقت کہتے ہیں، کہ اس کے بعد دن کا اجالا پھوٹنے والا ہے اور کائنات کا سورج روشن ہونے والا ہے۔ تو ایسا وقت نبی کی پیدائش کے لیے منتخب کیا گیا اور چنا گیا۔ اشارہ ہے کہ ایک طرف دنیا کی ظلمتوں کو ختم کرنے کے لیے کائنات کا آفتاب روشنی بکھیرنے والا ہے، تو اسی وقت جو ہے دلوں کی ظلمتوں کو مٹانے کے لیے اللہ کی طرف سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ دوسری چیز جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یوم میثاق میں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو روحوں کی شکل میں جو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وعدہ الست لیا اور اللہ نے فرمایا الست بربکم، تو اس کے جواب میں سب سے پہلے بلا کہہ کر کے جس نے جواب دیا تھا وہ ہمارے نبی، آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رہی ہے۔ تیسری خصوصیت دنیا میں آنے سے پہلے کی آپ کی یہ رہی کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کا نام مبارک اسم مجلہ اور اسم مصفہ عرش الہی پر لکھا گیا۔ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ جہاں لکھا ہوا ہے عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ، اسی کے ساتھ لکھا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھی خصوصیت دنیا میں آنے سے پہلے کی یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کا بیان ملتا ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل اور دیگر کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری تقسیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کی خصوصیات وہ یہ ہے کہ مہر نبوت آپ کے شانے پر اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو بہت سارے عجیب اور غریب اور بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے جن کو ہم آپ کی پیدائش کے معجزات سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمینہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہے، جنہوں نے آپ کو تولد کیا اور پیدا کیا، فرماتی ہے کہ میری ذات سے ایک ایسا نور پھوٹا کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے اور ایسے ایسے واقعات پیش آئے جو تاریخ کی کتابوں میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت وہ آتش کدہ اہل فارس کا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، 1000 سال سے زائد مدت گزر گئی تھی، وہ آگ جل رہی تھی جس کو وہ اپنے عقیدے اور یقین کے مطابق ہمیشہ روشن رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت یخلق تو وہ بجھ گئی۔ اسی طریقے سے آپ کی پیدائش کے وقت جو بات پیش آئی، کسرا کے محل میں زلزلہ پیش آ گیا، شاہ ایران انوشیروان اس کے محل میں زلزلہ پیدا ہو گیا اور اس کے 14 کنگورے زمین پر ٹوٹ کر کے گر گئے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس نے ایک کاہن کو بلا کر ان بڑے بڑے واقعات کی تفتیش کرنا چاہی، لیکن کاہن نے کچھ تشفی بخش جب جواب نہ دیا تو اس نے اپنے ماموں ستی سے اس سلسلے میں دریافت کیا۔ چنانچہ ستی جو بہت بڑے عالم تھے اس وقت کے، انہوں نے کہا کہ ایک بہت ذی مرتبت اور ذی شان شخص دنیا میں پیدا ہوا ہے جس کے وجود بابرکت سے یہ سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور یہ بڑے بڑے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ان کو عرب و عجم پر ایک شان عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بحیرہ طبریہ کا اچانک خشک ہو جانے کا واقعہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں کہ ایک عظیم الشان سمندر تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت خشک ہو گیا۔ اور تیسرا کھانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہے نبوت ملنے کے بعد کی، وہ یہ کہ آپ کو معراج عطا فرمائی گئی۔ سارے انبیاء علیہ السلام میں یہ مقام اور یہ خصوصیت ہمارے نبی کو حاصل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر بلایا اور جن اعزازات اور اکرامات سے آپ کو نوازا گیا وہ آپ ہی کا حصہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ کو جنت و جہنم کی سیر کروائی گئی، اور ایسے ایسے واقعات اس وقت رونما ہوئے، یہ آپ علیہ السلام ہی کی خصوصیت رہی ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد جو خصوصیات رہی ہے ان کو ہم جو ہے سرسری طور پر جو ہے گناتے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے کا حرام ہونا، اور پوری کائنات کو بنانے سے مقصود دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق رہی، آپ کی صاحبزادی سے سلسلہ نسب کا جاری ہونا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لمبی مسافت تک کا رعب عطا فرمایا، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت کا رعب مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات کی خصوصیات میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو ساری کائنات اور ساری مخلوق کے لیے نبی بنایا گیا۔ جیسے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کسی ایک خطے اور کسی ایک قوم کے لیے نبی بنائے جاتے تھے، لیکن ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت اور بشریت کے لیے خاتم النبیین کی حیثیت سے روانہ فرمایا، جیسے کہ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں انما بعثت الی جمیع الناس کافہ، کہ مجھے سارے انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا یہ مبارک سلسلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم فرمایا ہے۔ بہرحال یہ مختصر وقت میں ہم نے آپ کے سامنے آپ کی پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد اور بعد از نبوت ملنے کے ان خصوصیات اور امتیازات کو آپ کے سامنے ایک تیز رفتاری کے ساتھ بیان کیا ہے، تاکہ ہم بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کہنے والے سننے والوں میں شریک ہو کر کے آپ کی محبتوں سے اپنے دامن کو بھرے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن خصوصیات اور امتیازات اور جن خصائص سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے مجلہ اور جو ہے مصفہ فرمایا تھا، یعنی آپ کو اس سے مزین فرمایا تھا، وہ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حصہ رہی ہے۔ ہم ایک مختصر وقت میں اس پر مزید جو ہے روشنی ڈالنے کی گنجائش اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت اور عشق عطا فرمائے، اور حقیقی محبت و عشق کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ اطاعت رسول ہے۔ اطاعت رسول پر اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت کو، کائنات کو گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔